أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سبحان اللہ سبحان. اس آیت مبارکہ پر کل گفتگو کی تھی. ایک عالم صاحب کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ مسئلہ کو مزید کھولا جائے، تو اس پر چند ایک باتیں پھر کر لی جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جیسے کہ کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھوٹا کہتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم درجہ بدرجہ انہیں تباہی کی طرف لے جاتے ہیں جہاں انہیں علم بھی نہیں ہوتا، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. یعنی وہ اسے ترقی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں تباہی کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ کسی بندے کا آج کے دور میں کسی بندے کا پتہ کیسے چلے گا کہ وہ بندہ جو ہے وہ دنیا میں تو سارے رہ رہے ہیں نا، آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، سارے دنیا میں رہ رہے ہیں، کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس بندے کا تعلق باللہ جو ہے وہ مضبوط ہے یا دنیا کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اس کا. جی، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی محبت اس پر حاوی ہے یا پھر دنیا کی محبت جو ہے وہ اس پر حاوی ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ یہاں ہر بندہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے. جی، جیسے کہ کل حدیث پاک بھی آپ نے سنی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یشیب المرء، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو یہ شب فی خصلتان، دو خصلتیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں، یعنی ہوتی پہلے بھی ہیں، جیسے بوڑھا ہوتا ہے وہ پھر جوان ہو جاتی ہیں. ہاں جی، ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کے لالچی جو ہے نا وہ کبھی بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا. مفہوم عرض کر رہا ہوں. ایک تو وہ بندہ جسے علم کا شوق ہو، ہاں جی، آخر دم تک بھی اس کی کوشش ہوگی کہ مزید کتابیں خرید لوں، مزید میں پڑھ لوں، تو اس طرح اس کا شوق جو ہے نا وہ بڑھتا ہی جائے گا. جیسے جیسے اس کا بڑھاپا آئے گا نا ویسے ویسے یہ شوق بڑھتا جائے گا. اور دوسرا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال کا حریص، جسے مال کا شوق ہو وہ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کا شوق بھی بڑھتا جائے گا، زیادہ ہوتا جائے گا. تو یہ اندازہ کیسے ہوگا کہ یہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں، اندازہ لگا لیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اندازہ لگا لیں یہ بندہ جو ہے وہ دنیا کی طرف مائل ہے یا آخرت کی طرف مائل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف یہ لگاؤ رکھنے والا ہے یا دنیا کی طرف لگاؤ رکھنے والا ہے. آخر اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اس کا بالکل آسان سا حل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وہ مضمون میں پھر قرآن سے بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ عز و جل. یہ 20ویں پارے کے آخر میں جو ہے نا وہ نہیں بلکہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ پورا رکوع جو ہے نا قارون کے متعلق نازل ہوا. یعنی اس کی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آداب جو ہیں وہ بیان فرمائیں اس رکوع کے اندر. اگر تو آپ کسی بندے کو دیکھیں سج دھج سے جا رہا ہو، ہاں جی، مال و دولت اس کے پاس ہو، بڑی گاڑی ہو، بنگلہ ہو اس کے پاس، اگر دیکھ کے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ تو گھاٹے میں ہے، یہ کس چیز میں ہے؟ گھاٹے میں ہے، تو سمجھیں کہ آپ کا تعلق باللہ مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہے، اور آپ کو جو علم ملا نا وہ علم نفع مند ہے، وہ علم نفع مند ہے. اگر تو آپ کسی کی کوٹھی بنگلے اور گاڑیاں وغیرہ دیکھ کے آپ مرعوب ہو جاتے ہیں جی، اور آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے یار یہ بندہ بڑا کامیاب ہے، تو آپ یقین کر لیں کہ آپ دنیا کے لالچی ہیں پرلے درجے کے، تعلق باللہ آپ کے اندر نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی محبت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے جی. اور علم جو آپ کو ملا ہے، جتنا بھی ملا ہے وہ نفع مند نہیں ہے کہ دنیا دار کو دیکھ کر کے آپ کے جناب رالیں ٹپکنے شروع ہو جائیں جی، اور دل جو ہے وہ للچانے لگ جائے، تو سمجھیں کہ آپ جو ہے بالکل فارغ ہو چکے ہیں. کیونکہ یہی ایک چیز جو ہے کسی کی دنیا دیکھ کے مرعوب ہونا نا، آج کل کے دور میں لوگوں سے ایمان چھیننے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. کسی کی دنیا دیکھ کے
کسی کی کوٹھی دیکھ کے، بنگلہ دیکھ کے، ہاں جی، لوگ بہت زیادہ آخرت بھی اس لیے برباد کر رہے ہیں۔ لوگوں میں حسد کیوں پایا جاتا ہے؟ ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ حسد کیوں ہے؟ ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار کے ساتھ حسد کیوں ہے؟ عورتوں میں باہمی رقابتیں اور باہمی دشمنیاں کیوں ہیں؟ وہ جناب اچھا کھانا کھا رہا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، ان کی بڑی گاڑی ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، اس نے قیمتی لہنگا لے لیا ہے، میں نے نہیں لیا، یہی چیزیں ہی لے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ عورتوں میں تقریباً لڑائیاں، باہمی دشمنیاں اسی وجہ سے۔ دیکھیں جی وہ کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں رہ گئے؟ ہے یا نہیں ایسا؟ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اور یہاں تک کہ کئی سارے جو کچے ایمان کے ہیں بے ایمان لوگ، وہ تو اپنا ایمان بھی دے بیٹھتے ہیں صرف اسی بات پر۔ نعوذ باللہ، وہ کیسے دیتے ہیں ایمان؟ وہ ساتھ والا اچھا کھانا کھا رہا ہے، اس کے پاس اگر اس جیسا نہیں ہے جو وہ کھا رہا ہے، تو یہ نعوذ باللہ من ذالک رب پہ اعتراض شروع کر دے گا، رب تعالیٰ پہ اعتراض شروع کر دے گا۔ میں کئی بار یہ مسئلہ میں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے جی، بغیر محنت کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بار عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایک بندہ ٹیش میں آ گیا، کہنے لگا جی جھوٹ کہتے ہیں آپ، کو نہیں دیتا کسی کو بھی، وہ ہیں میرے منڈے کو نہیں دیتا وہ۔ میں نے کہا تیرا منڈا اپنا قبلہ سیدھا نہ کرے تو کیا خیال ہے تو رب تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض کر دے یار۔ تو یہ تو چھوٹی بات کی ہے اس نے، بڑی بڑی باتیں نعوذ باللہ من ذالک رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کرتے ہیں۔ آپ شکوے ان کے کبھی سنیں نہ، ان کے پاس بیٹھ جائیں، کفریات بھونکتے ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ یعنی جو زیادہ کی تڑپ میں ہیں وہ کافروں کو بھی اچھا کہہ رہے ہیں، یار کافر کامیاب ہو گئے، کافر جسے رب قرآن میں فرما دے یہ ناکام ہے، گھاٹے میں ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، اسے یہ کامیاب قرار دے رہا۔ بتائیں قرآن کے خلاف نظریہ اپنایا نہیں اپنایا؟ اگر آپ تھوڑا سا غور کر لینا، میں سچی کہتا ہوں، صرف سوچ کا فرق ہے، باقی امیری غریبی کچھ بھی نہیں ہے، سوچ کا فرق ہے۔ جیسے غریب جو ہے نا، غریب وہ غریب ہسپتال میں مہینے میں ایک بار جاتا ہے، امیر روز پھر ڈال رہا ہوتا ہے ہسپتال کے، ہے یا نہیں؟ زیادہ تکلیف میں کون ہے پھر؟ غریب جو ہے بیچارہ وہ سکون کے ساتھ روٹی کھائے گا، صبح صبح وہ بیت الخلا جائے گا اور فارغ وہ مزے کے ساتھ جا رہا نکل کے۔ اور امیر جو ہے بیچارہ پہلے روٹی پہ پیسے خرچ کرے گا، پھر اس کے نکالنے میں خرچ کرے گا، کتنی ساری دوائیاں کھائے گا، تب جا کے اسے جناب اس کی حاجت پوری ہوتی ہے بیت الخلا میں جا کر کے۔ بتائیں نفع میں کون ہے جی؟ اب فاقہ جو ہے نا وہ امیر پہ بھی آتا ہے، غریب پہ بھی آتا ہے، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ غریب پہ فاقہ آ گیا کہ کچھ ہے نہیں پاس، امیر پہ فاقہ آ گیا کہ حکیم نے ڈاکٹر نے منع کر دیا نہیں کھانا تم نے، فاقہ تو دونوں پہ آ گیا۔ غریب جو بیچارہ آ جا کے یہیں پہ گلی محلے میں گھوم لے گا یا آگے پیچھے چلا جائے گا، امیر جو وہ لمبے سفر پہ گیا، ہاں جی، وہیں پہ اسے راستے میں فاقہ آ گیا، نہیں کھا سکا، کچھ نہیں مل سکے، میسر نہیں آیا اسے۔ فاقہ تو ہر ایک کو آتا رہتا ہے۔ کیا خیال ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ امیر کے غریب جو ہے نا اس کی جھونپڑی سے، اس کے کچے مکان سے، اس کے چھوٹے سے گھر سے، 2-4 مرلے کے گھر سے تو جنازہ نکلے، لیکن امیر کا جو بڑا بنگلہ ہے وہاں سے جنازہ نہ نکلتا؟ کبھی دیکھا ہو کسی نے؟ کبھی جنازے نہیں نکلتے وہاں سے۔ اب اگر آپ ذرا خود غور کریں تو امیروں سے زیادہ غریب مرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ پیسے زیادہ آ گئے تو خوشی سے مر گئے، کم آئے تو دکھ میں مر گئے، اٹیک آ گیا بھائی، ڈاکو انہیں پڑ گئے، چور انہیں پڑ گئے۔ وہ ایک بندہ تھا نا موچی کسی علاقے میں، جوتے سیا کرتا تھا، ہوا یہ کہ وہ اس علاقے میں سیلاب آ گیا۔ اب پورے شہر کے لوگ جو ہیں وہ اپنا سامان لے کے بھاگ رہے ہیں، بڑے تھکے ہوئے ہیں، ایسا ایسا چل رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے۔ موچی کے پاس ایک تھیلا تھا جس میں سوا اور کانٹی شانٹی جو بھی اس کے اوزار ہوں گے وہ اس نے تھیلے میں ڈالے اور بھاگ کے درخت کے اوپر بیٹھ گیا، باقی سارے سامان اٹھائے پھرتے ہیں، موچی اوپر مزے میں انجوائے کر رہا ہے، نیچے سب کو دیکھ کر۔ انہوں نے کہا یار موچی تو بھائی مزے کر رہا ہے۔ اس نے کہا غریبی کا مزہ ہی آ جائے مجھے تو بھائی، اگر میرے پاس بھی اتنا کچھ ہوتا تو آج میں بھی سامان سے لدا ہوتا، میں بھی اس طرح پھنسا ہوتا۔ تو بھائی یہ سوچ کا فرق ہے، باقی تقریباً سب ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ امیر کو دیکھ غریب کو دیکھ رہے ہیں، رات کو سچی بات ہے کہیں بھی سو جائے مزے کے ساتھ سویا ہوگا، سکون کے ساتھ، اور فٹ پاتھ بھی باہر سو جاتے ہیں، مزے کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ غریب جو بیچارہ، امیر جو ہے کئی قسم کی گولیاں کھا کے سوتا ہے، رات کو بھی نہ فلانے نے پیسے نہیں دیے، فلانے نے دیے، فلانے نے دیے، فلانے نے دیے، وہاں پھنس گیا، وہاں پھنس گیا، اس طرح کر
اتنی ٹینشن. اچھا ایک تو ان کی وہ ٹینشن ہوتی ہے نا، پریشانی ہوتی ہے ان کو جو واقعی پریشانی ہوتی ہے، اور کئی ساری پریشانیاں انہوں نے ایسے لگائی ہوتی ہیں. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا جی حضور مجھے اس سال نا 2 کروڑ کا نقصان ہوا ہے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مہربانی کرے آپ کو نقصان پورا ہو. اگلے سال پھر آیا کہنے لگا حضور 5 کروڑ کا نقصان ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یار اتنا نقصان اللہ تعالیٰ پورا کرے گا انشاءاللہ. اگلے سال پھر آیا کہنے لگا 7 کروڑ کا نقصان ہو گیا. انہوں نے کہا یار اتنا نقصان ہوتا ہے کاروبار چھوڑ کے مجھے کوئی اور کر لیتا ہوں. کہتا حضور کاروبار نہیں چھوڑ سکتا، اسی میں نفع ہے. انہوں نے کہا پھر نقصان پہ چکھتا کیوں ہے؟ کون سا نقصان ہوتا ہے، کیسے نقصان ہوتا ہے بتا دو مجھے بھی. اس نے کہا نقصان مجھے یوں ہوتا ہے کہ میں سال شروع ہونے سے پہلے حساب لگاتا ہوں کہ اس سال مجھے اتنے کروڑ نفع ہوگا، 20 کروڑ نفع ہوگا. تو جب 15 کروڑ ہوگا تو 5 کروڑ کا نقصان تو ہو گیا مجھے. تو میں اوپر والا 5 کروڑ نقصان اسی بھی کی پریشانی میں رہتا ہوں سارا سال حضور. اگلے سال پھر 7 کروڑ کا، اگلے سال میں حساب لگاتا ہوں کہ 22 کروڑ آئے گا، تو پھر 15 آ گیا، 7 کا پھر نقصان ہوگا. تو وہی نقصان مجھے سکون نہیں لینے دیتا. حساب لگائے نا ان کا. کبھی یہ آپ کبھی جا کے وہ اسٹاک ایکسچینج میں نہیں بیٹھے ہوتے لوگ، وہ اوپر جو ہارٹ بیٹ ان کی چل رہی ہوتی کبھی اوپر کبھی نیچے، ان کے یہاں بھی ہاتھ رکھ کے دیکھے مرنے والے ہوتے ہیں بیچارے. تھوڑا سا اوپر گیا تو تالیاں بجانے لگ جائیں گے، چھکا لگے تو سارے تالیاں بجاتے ہیں جی، بکاٹا پڑ جاتا ہے. اگر جناب وہ کوئی کیچ پکڑا جائے ان کا، پھر سارے رونے والے منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہی حال ان کا ہوتا ہے. تو بھائی سکھی اگر آپ دیکھیں نا غریبی ہے. ایک بزرگ تھے وہ فوت ہو گئے. کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کو 2 بزرگ فوت ہوئے. ایک کو جنت بھیج دیا گیا، دوسرے کو 500 سال روک کے رکھا گیا جنت کے دروازے پر. 500 سال پورے جنت کے دروازے پر روک کے رکھا گیا کہ 500 سال جنت میں نہیں جا سکتے تم. انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ 500 سال پہلے، یہ 500 سال بعد میں، ایک ہی دن میں فوت ہوئے، وہ چلے گئے جنت میں، یہ باہر کھڑے ہیں. تو جواب ملا کہ جو پہلے چلا گیا نا 500 سال، اب یہ سنیں میں اور آپ ہم سب کے لیے بڑا تھا اس میں، ہم تو کسی اور شے کے شوقین ہیں. تو 500 سال پہلے جو جنت میں چلے گئے نا، ان کے پاس صرف ایک جوڑا تھا پہننے کے لیے، ایک جوڑا تھا. اسی کو وہ دھوتے تھے، اسی کو ہی پہن لیتے تھے. جی دریا کی طرف چلے گئے، وہیں جا کے اسے دھویا، پہنے جناب پانی بہا لیا، صاف کر کے باہر آ گیا، خشک کر لیے کپڑے. اور دوسرے جو تھے ان کے پاس 2 جوڑے تھے پہننے کے، اس لیے وہ 500 سال جنت نہیں جا سکتے. اگر ہم حساب لگائیں ہمارے تو 30-40 سوٹ ہیں جی ایک موسم کے. پھر موسموں کے حساب سے ہیں بھائی، 4 سیزن کپڑے اور ہوں گے، 2 سیزن اور ہوں گے، گرمی سردی کے اور ہوں گے. آ نہیں جائے گا مزہ میں پھر. تو بھائی پھنسا ہوا پھر کون ہے؟ وہی پھنسا ہوا ہے جس کے پاس زیادہ ہے. عافیت میں غریبی ہے. اب دیکھیں جی میں بات جو نا وہ اسے جو میں نے کی تھی کہ ایک کلیہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا میں نے، وہ بھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ کوئی بندہ کسی امیر بندے کو دیکھے، اس کی سج دھج دیکھے، یا کوئی عورت ہے مائی صاحب ہے، وہ کسی عورت کا لہنگا دیکھ لے، مہنگے کپڑے دیکھ لے، دیکھ کے جناب رات ٹپکنی شروع ہو جائے، تو اس بندے کو علم جو ملا ہے نا وہ علم نافع نہیں ہے. علم نافع نہیں ملا اسے. اس کا تعلق باللہ جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، بالکل کمزور ہو چکا ہے. دنیا کی محبت اس پہ غالب آ چکی ہے. ہاں اگر کسی ایسے بندے کو دیکھ لے، دیکھنے کے بعد وہ کہے یہ تو گھاٹے میں ہیں، مجھے میرے رب نے جو چیز عطا فرمائی اپنی ذات پر ایمان اور اپنے حبیب پر ایمان، یہ جو عطا فرمایا دنیا جہان کی ہر شے سے قیمتی یہی چیز ہے. بس اگر بندے کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے تو سمجھے اسے اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی علم عطا فرمایا نا وہ علم نافع ہے اس بندے کو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار تشریف لیے جا رہے ہیں حنین کے موقع پر. ان کی گائیں، بڑی بڑی گائیں، مضبوط ترین چڈے جانتے ہیں جسے کہتے ہیں، تھن لگے ہوتے ہیں جس کو، جی وہ بھرے ہوئے دودھ کے ساتھ بڑے بڑے چڈے ان کے. کریم آقا علیہ السلام کی ایسے نظر پڑی نا، آقا علیہ السلام کے پاس چادر تھی، آقا علیہ السلام نے فوراً اس طرح ڈال دی، اپنی آنکھیں بھی حضور نے چھپا لی، آنکھیں بھی چھپا لی آقا علیہ السلام نے. صحابہ نے عرض کیا حضور کیا معاملہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے مجھے میرے رب نے منع کیا ہے کہ ان میں سے کسی کا مال دیکھوں میں، کافروں کا مال دیکھنے سے میرے رب نے مجھے منع کیا. بتائیں تو یہ مروب ہوئے پڑے ہیں، یہ مروب ہوئے پڑے مرے جا رہے ہیں. دیکھو جی وہ کدھر ہم کدھر، وہ کہاں پہنچ گیا ہم کہاں پہنچ گئے. اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، سورہ قصص شریف ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ قارون کا قصہ بیان ہو رہا ہے.
قارون کا. قارون جو ہے اتنا اس کے پاس خزانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اسے خزانے دیے تھے. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، بہت بڑی جماعت، طاقتور جماعت بھی اگر اس کی چابیاں اٹھاتی تو وہ بھی تھک جاتی. چابیاں اتنی تھیں، خزانے کتنے ہوں گے. جسے رب فرمایا کہ ہمیں خزانے دیے تھے، وآتیناہ من الکنوز، ہم نے خزانے دیے تھے اسے، کنوز دیے تھے ہم نے اسے. اور فرمایا کہ اللہ اکبر، ہوا کیا جی، یہ آگے دیکھیں جی قصہ اس کا کیا ہوتا ہے. فخرج علی قومہ فی زینتہ، ان کی عید کا دن تھا، یعنی وہ دن ان کا نمائش کا دن تھا، بن صبر کے باہر نکلنے کا دن تھا. قارون جو ہے اس دن باہر نکلا تو بڑی جناب سج دھج کے ساتھ، بڑے روب اور جلال کے ساتھ باہر نکلا. اب کیا ہوا جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، بنی اسرائیل کے لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ لوگ، ان میں سے کچھ لوگ جو دو جماعتیں ہو گئی آنن فانن اسے دیکھتے ہی. ایک جماعت جو دنیا کی خواہش مند تھی، دنیا پرست تھی جماعت، انہوں نے کیا کہا، یریدون الحیات الدنیا، دنیا چاہنے والوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے ہوئے مر گئے، کاش کے جو کچھ قارون کو ملا ہے ہمیں بھی ملتا، جو کچھ اس قارون کو ملا ہے ہمیں بھی ملتا. انہ لذو حظ عظیم، انہوں نے کہا یہ قارون تو بڑے ہی خوش نصیب ہے، بڑے اونچے نصیبے والا ہے، کیا کامیاب ترین بندہ ہے یار. اس طرح کی باتیں کی انہوں نے. کیا کہنے لگے، یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا چاہنے والے تھے. اب ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، بنی اسرائیل ہیں وہ. دیکھ کے کیا کہنے لگے، دنیا پرست، دنیا پرستی ان پر غالب آ چکی ہے. دیکھ کے کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی یہ ہوتا جو قارون کو ملا ہے. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے ہی اونچے نصیب والا ہے. یہی میں نے آپ کو بتایا تھا اصول، کسی کو پہچاننے کا کہ یہ بندے، اس بندے پر دنیا غالب ہے یا تعلق باللہ غالب ہے، اس کو علم ملا ہے، نافع ملا یا غیر نافع علم ملا ہے. اگر تو کسی دنیا دار کو دیکھ کے کہے ہائے ہو یہ تو کامیاب بندہ جا رہا، کاش کہ میں بھی ایسا ہی ہوتا، تو وہ بندہ کون ہے؟ رب فرماتے یریدون الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی چاہنے والا ہے، آخرت کا طالب نہیں ہے. نہ وہ طالب آخرت ہے، نہ وہ طالب مولا ہے. طالب مولا نہیں ہے، عشق الہی اس کے اندر سمایا نہیں ہے. اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، آگے دیکھیں گے اللہ اکبر، پھر وہ دوسری جماعت جو ہے وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ بولے جن کو علم ملا تھا، جن کو علم ملا تھا، علم جن کو علم یعنی کہ نافع ملا تھا. علم تو سب کو ملا تھا لیکن علم نافع کس کو ملا تھا؟ انہوں نے کہا ویلکم، اوے ستیہ ناس ہو تمہارا، غرق ہو جاؤ تم، کیسی باتیں کرتے ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے کہا اللہ کا دیا ہوا اجر جو ہے نا وہ بہتر ہے اس بندے کے لیے جو ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے. تم دنیا کو دیکھ کے اس طرح رالے ٹپکانے شروع ہو گئے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو تم. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ یہ دونوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھے کیا. کن کا؟ دنیا چاہنے والوں کا، جنہوں نے دیکھ کے دنیا دار کو، جنہوں نے دیکھ کے مالدار کو، جنہوں نے دیکھ کے اس کی سائز دھج کو کہا یہ تو کامیاب ہے. اللہ نے فرمایا یہ دنیا چاہنے والے ہیں، اور اپنے نیک بندوں کے منہ سے انہیں کہلوایا ویلکم ستیہ ناس ہو تمہارا، بیڑا کر دیا تمہارا. اور جو علم والے تھے جن کو علم نافع ملا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ ان کے نزدیک کیا تھا؟ کھانے پینے کو صحیح طور پہ میسر، ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، لیکن ایمان کی دولت ایسی تھی کہ انہوں نے کہا اوے تم یہ چیزیں دیکھتے ہو جو مالک نے ہمارے لیے جوڑ کے رکھا ہے نا، ہمارے لیے جو کچھ تیار کیا رب تبارک و تعالیٰ نے وہ بہت بڑا ہے، اسی کی طرف نظر رکھو. چھوڑو یہ کیا دنیا کے 4 دن ہیں، فاقے سے، غربت سے، تنگی سے، تکلیف سے، دکھ سے گزر جائیں گے. آخر بات تو آخر والی ہے، آخرت والی بات ہے. تم کس طرح پڑھے ہو لا یلقاها الا الصابرون، میں یہ انہی کو ملتا ہے رب کے ہاں جو کچھ ہے. رب تعالیٰ نے جو خزانے تیار کیے، رب نے جو جنت تیار کی، لا یلقاها الا الصابرون، یہ تو صرف انہی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے. کون ہے؟ صبر کرنے والے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخسفنا به وبداره الارض، تو ہم نے اس قارون کو اور اس کے سارے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، خزانوں سمیت زمین میں جا بڑا دیا، دھنس گیا زمین. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ مسئلہ جو ہے
وضاحت کے ساتھ بیان ہو گیا. بس ایک بات مزید میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سنستدرجہم، اللہ تعالیٰ نے کہ ہم درجہ بدرجہ اسے لے جاتے ہیں تباہی کی طرف، گڑھے کی طرف، کھڈے کی طرف لے جاتے ہیں. وہ کیا، میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ عام سپاہی ہے. تو عام سپاہی آپ کو پتہ ہے رشوت لیں بھی صحیح تو کتنے لے لیتے ہیں؟ 50 روپے، 20 روپے، چائے کے پیسے، ہے یہ نہیں؟ اتنے لیتے ہیں نا، چائے کے پیسے لے لیتے ہیں، اتنی چیزیں لے لیتے ہیں بس. تو اگر پھر رشوت کھاتا تھا وہ، پھر ترقی ہوگی اس کی، حوالدار لگ گیا. آپ کو پتہ ہے کہ حوالدار جب لگے گا تو پھر زیادہ ہاتھ مار سکے گا. اب وہ اسے ترقی سمجھ رہا ہے. کیا سمجھ رہا ہے؟ ترقی سمجھ رہا ہے. لیکن حقیقت کے اندر ہوا کیا ہے اس کے ساتھ؟ وہ پہلے 150 لیتا تھا رشوت، اب بعد ہزاروں میں جا پہنچی. تو بتائیں یہ استدراج ہوا یا نہ ہوا؟ وہ اسے ترقی سمجھ رہا ہے، کامیابی سمجھ رہا ہے. گھر میں آ کے جناب کہ اس بات پہ دھمال ڈال رہا ہے کہ میری جناب ترقی ہو گئی ہے. لیکن حقیقت کے اندر رب کیا فرماتا ہے؟ میں یہی استدراج ہے. یہ کیا ہے؟ استدراج ہے. جتنا حرام خوری کے مواقع اسے زیادہ میسر آئیں گے اتنا عذاب بڑا ہوگا. اور رب فرما رہا ہے کہ یہ عذاب کی بڑھوتری کی طرف جا رہا ہے اور وہ خوشیاں منا رہا ہے. اچھا پھر جناب حوالدار سے پھر اوپر جناب چلا گیا، ترقی کر لی اس نے، ایس ایچ او لگ گیا، تھانے دار لگ گیا. اب جب تھانے دار لگا تو آپ کو پتہ ہے پھر آگے کیا ہوتا ہے، پھر بات لاکھوں میں چلی گئی تھی. آگے پہ ایس پی، ڈی ایس پی، پھر ڈی پی او، تو پھر کیا سے کیا بنتا چلا گیا. وہ اسے ترقی سمجھ رہا ہے. رب کیا فرماتا ہے؟ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں. بتائیں کسی کو پتہ چلتا ہے؟ ایک بندہ میں سچی کہوں، ایک بندہ جو ہے وہ پرانے دور میں اسی محکمے میں تھا. یہ آج کل کا نہیں، انگریز سے بھی پہلے کی بات سنا رہا ہوں. تو بندہ علم والا بھی تھا، عالم بھی تھا. اس پہ کسی نے الزام دھر دیا کہ اس نے جناب رشوت لی ہے. انہوں نے کہا یار رشوت مجھ پہ الزام ہے، میں نے رشوت لی ہے کہ میں نے رشوت لی ہے، میں رشوت کھا گیا ہوں، مجھے چھوڑیں. آپ رشوت کے پیسے سے گھاس لے آئیں، جس گھوڑی پہ میں سواری کرتا ہوں اس کے سامنے رکھیں. اگر وہ گھاس کھا جائے تو میں بھی رشوت خور ہوں، اگر وہ نہ کھائے تو یقین کر لینا کہ میں نے بھی کبھی رشوت نہیں کھائی. انہوں نے کہا تم کہتے ہو میں نے رشوت کھائی، میری گھوڑی نہیں کھاتی. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں یار، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ تو آپ سب کو پتا ہے. یہیں پہ میں نے سن 2009-10 کی بات ہے، موٹر سائیکل میں نے لیا، کوئی 30,000 35 کا نیا آ جاتا تھا اس وقت. وہ موٹر سائیکل لیے تو پولیس والے نے مجھے پکڑ لیا. کہنے لگا ہاں جی کاغذ دکھائیں. میں نے کہا ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے نیا لیا ہے، کاغذ تو ابھی آئے نہیں. اچھا چل پھر مٹھائی کھلائیں. میں کہوں کہ منہ تیرا کڑا ہو گیا مٹھائی کھواؤں تین کس لیے بھائی؟ میں کہا عجیب حرام خور ہے تو. میں اس وقت میری تنخواہ 4-5 ہزار تھی. میں نے کہا تو 60-70 ہزار بھی لے اور اوپر سے جناب لوگوں سے پیسے بٹور بھی لے، تو 4-5 ہزار والے سے مٹھائی کر تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہتا چل جا یار جان چھٹ مار لوں. تو یہ کیا طریقہ جان چھٹ مار. میں کہا میں تیری جان پھڑی کھڑی سی، تو میری پھڑی سی مرے. تو یہ حساب جو نا مٹھائی کہہ کے، نعوذ باللہ مٹھائی کہہ کے حرام خوری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ بس سمجھ عطا فرمائے.